الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب جتنے بھی بیٹھے ہیں محبت سے عقیدت سے بآواز بلند اپنے کریم آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کوئی خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیں السلام. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة. اگرچہ رات کافی بیت چکی، موسم بھی سرد ہے، اور میں آپ کے مزاج کو سمجھ رہا ہوں، مگر کوئی بھی مومن جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے کچھ بھی ہو وہ مچل جاتا ہے اور اپنے آقا سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کرتا ہے. آپ احباب
توجہ نہیں کی آپ نے، درود پاک اس طرح پڑھیں کہ پتہ چلے رات کافی بیت گئی ہے مگر رسول اللہ کی محبت کا چراغ ابھی روشن ہے۔ مل کے ذرا سارے پڑھیں، ایک یا دو مرتبہ۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوق کا رازق، وحدہ لا شریک رب ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے وسیلے سے خلاق کائنات نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مین بازار سید پور کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور اس کا اہتمام و انصرام عزیزم محمد عزیز اللہ صاحب اور ان کے اہل خانہ برادران نے مل کے کیا، اور اس محفل پاک کا اہتمام بسلسلہ شادی خانہ آبادی برخوردار عزیزم محمد عزیز اللہ صاحب اہتمام و انصرام کیا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جنہوں نے اس خوشی کے موقع پہ اپنے نبی کے ذکر کی محفل کو سجا لیا۔ آج زمانہ بڑا پرفتن ہے، جب اللہ کرم فرمائے گھر کے اندر کسی بیٹے کی، بھائی کی شادی ہو تو لوگ طرح طرح کی قباحتیں اور غیر شرعی افعال جو ہیں ان کا اہتمام کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کام کیا، یہ کیا۔ مومن کی یہ نشانی نہیں۔ مومن جب خوش بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مومن پہ امتحان آ جائے پھر بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مومن پہ اگر غم کی کیفیت ہو، غم میں بھی اپنے رب کو اور رب کے رسول کو یاد کرتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو، انہوں نے آج اپنے کریم آقا کے ذکر کی محفل سجا کے اس بات کا ثبوت دیا کہ الحمدللہ ہمارے سینوں میں ایمان کی دولت محفوظ ہے، اور اللہ کا کرم ہوا، یہ خوشی کا موقع آیا، ہم اس خوشی کے موقع پہ اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں
اور رب کے حبیب کا ذکر کر کے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی بھی پا رہے ہیں۔ دوستان عزیز، قرآن اور حدیث میں یہ بات روز روشن کی طرح عیا اور واضح ہے کہ اللہ رب العزت بے پناہ عظمتوں کے مالک ہیں۔ وہ جب کسی کے سر پہ نبوت کا صحرا سجاتے ہیں، نبوت کا تاج سجاتے ہیں، کسی کو رسول بنا دیتے ہیں، رسالت کا منصب عطا فرما دیتے ہیں، اللہ پھر ان ہستیوں کی عظمت اور شان کو بلند و بالا فرما دیتے ہیں، انہیں عام انسانوں میں سے خاص فرما کے، ان پہ خاص اپنا لطف و کرم فرما کے، ان کو خاص قوتیں اور عظمتیں عطا فرما کے امت میں، مخلوق میں اس طرح اعلیٰ کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والا خود ہی جان لیتا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ جب انبیاء کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں، ان عظمتوں کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ علم کے ذریعے انبیاء کو عظمت عطا فرماتے ہیں، ایسا علم عطا فرما دیتے ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ اللہ حسن کے ذریعے اپنے انبیاء کو عظمت عطا فرماتے ہیں، ایسا حسن عطا فرما دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس حسن کا مالک نہیں ہوتا، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عظمت میں، شان میں بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ معجزات عطا فرما دیتے ہیں، اختیارات عطا فرما دیتے ہیں، ان کو قوتیں عطا فرما دیتے ہیں جن کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا مقرب ہے، اللہ نے اس کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ اب بات میں سب سے پہلے قرآن سے کرتا ہوں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے ہدایت کے لیے ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن جب تمام گتھیاں سلجھا دیتا ہے تو پھر کوئی دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھیے، سورہ آل عمران پارے کا 11واں رکوع پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں نبوت کا تاج عطا فرماتا ہوں تو عظمتیں کیسی عطا فرما دیتا ہوں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ، وہ عیسیٰ جو میرے نبی سے پہلے تاج نبوت پہن کے جلوہ گر ہوئے، جو نبیوں کی صف میں، رسولوں کی صف میں آخر سے پہلے رسول ہیں، آخری سے پہلے نبی ہیں، سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، آپ کا بیان اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے سنیے ذرا۔ قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ یا علی حق چاریا زندہ باد، زندہ باد، جاری رہے گا، جاری رہے گا، زندہ باد، زندہ باد۔ اب یہ اگر کسی دنیا دار کا کلام ہوتا تو کوئی مرضی سے مانتا، کوئی کہتا میں نہیں مانتا۔ اللہ نے اس کلام کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور یہ وہی جملے ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے۔
اللہ نے ہو بہو وہ کلام اپنا کلام بنا کے قرآن کی آیت کی شکل میں نازل فرما دیا۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، جملے جناب عیسیٰ روح اللہ کی زبان سے نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا نبی کیسا ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ اس طرح اپنی قوم کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا کلام فرمایا جسے اتنا پسند رب نے کیا کہ اپنا کلام بنا لیا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں انی بے شک میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے سامنے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میں تمہارے سامنے بناتا ہوں من الطین مٹی سے کہیئت الطیر پرندے کی شکل، حیات شکل۔ جناب عیسیٰ روح اللہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم دیکھو مجھے اللہ نے کیسی عظمتوں سے نوازا، مجھے اللہ نے کیسی شانوں کا مالک بنایا، مجھے اللہ نے کیسے کیسے اختیار عطا فرما دیے، اللہ نے مجھے کیسی عظمتیں عطا فرما دی کہ میں تمہارے سامنے مٹی لے کے پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ جب پرندے کی شکل بن جائے گی فَأَنفُخُ فِيهِ تو تمہارے سامنے میں اسے ایک پھونک ماروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مٹی لے کے میں تمہارے سامنے، کوئی بات چھپا کے نہیں کرنی، کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ شعبدہ ہو تو پھر بات کو الجھایا جاتا ہے، فرمایا میں الجھاؤں گا نہیں، تمہارے سامنے مٹی لوں گا، پرندے کی شکل بناؤں گا اور تمہارے سامنے فَأَنفُخُ فِيهِ میں اس کو پھونک ماروں گا فَيَكُونُ طَيْرًا تم سب دیکھو گے کہ جب میں اسے پھونک ماروں گا، جب تک پھونک نہیں ماری وہ ایک بے جان مجسمہ ہے، وہ مثل پرندے کی ہے، وہ شکل پرندے کی ہے، مگر اس میں پرندوں والی کوئی خوبی نہیں، اس میں جان کوئی نہیں، اس میں پرواز کی جناب کوئی شعور کوئی نہیں، اس میں گوشت کوئی نہیں، اس میں ہڈیاں کوئی نہیں، وہ مٹی سے ایک بے جان پرندہ کی شکل، بے جان مجسمہ ہے۔ جب میری پھونک اس کو لگے گی فَيَكُونُ بس اسی لمحے ہو جائے گا طَيْرًا زندہ پرندہ۔ اب ذرا غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے مٹی لے کے میں ایک مورت بناؤں گا اور اسے پھونک ماروں گا تو وہ مورت اب مورت نہیں رہے گی، وہ مجسمہ نہیں رہے گا، وہ بے جان نہیں رہے گی۔ پھونک مارنے سے پہلے تک وہ بے جان تھی، اس میں کوئی حسیات نہیں تھی، اس میں جان نہیں تھی، اس میں کوئی زندہ پرندے والی خوبی نہیں تھی۔ یوں ہی میری پھونک اس کو لگے گی، میرے منہ سے نکلنے والی ہوا اس کو لگے گی، فَيَكُونُ اسی لمحے ہو جائے گا طَيْرًا وہ زندہ پرندہ بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ نے مجھے اس شان کا مالک بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شرف الشریف، آستانہ عالیہ شرف الشریف، آستانہ عالیہ شرف الشریف، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت آفتاب ولایت میاں محمد ابو بکر نقشبندی صاحب۔ اب مجمع نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کر کے دکھا دیا۔ ان کے سامنے مٹی لی، پرندے کی شکل بنائی، ایک پھونک ماری اسے زندہ کر دیا۔ اللہ کے نبی کی ایک پھونک کے اندر اتنی عظمت اور شان کہ وہ بے جان مٹی کا پتلا، اس میں ہڈیاں بھی بن گئیں، اس میں گوشت بھی بن گیا، اس میں جو خون ہے اور خون کا دورانیہ، جو وہ انتڑی ناڑیں ہوتی ہیں، خون کی نالیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بن گئیں، اس کے اندر دل بھی بن گیا، اس کے اندر دماغ بھی بن گیا، اس کو اڑنے کی جو ادا ہے وہ بھی آ گئی، اس کو شعور بھی آ گیا،
اور آپ کے ہاتھ سے وہ پرندہ ہوا میں پرواز کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اس طاقت کا، اس شان کا مالک مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے اللہ نے۔ اس کے حکم سے میں نے یہ کیا ہے۔ یہ جو عظمت تو نے میری دیکھی ہے نا، یہ شان جو تو نے میری دیکھی ہے، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جس کو بھی شان ملی ہے اللہ نے عطا کی ہے، جس کو بھی عظمت ملی ہے اللہ نے عطا کی ہے، جس کو بھی قوت ملی ہے اللہ نے عطا کی ہے، چاہے وہ اولیاء میں سے ہیں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہیں، چاہے وہ رسولوں میں سے ہیں، ان پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کو عظمت اور شان کا مالک بناتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہ واقعہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کلام بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگر قرآن کا حصہ نہ بنتا، آپ کے زمانے کے اندر لوگوں نے دیکھا، عظمت کو مانا، شان کو مانا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا کلمہ پڑھنے لگے، ان کے امتی بن گئے، مگر اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے فرمایا اب یہ واقعہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک نہیں رہے گا، میں اسے اپنا کلام بنا کے قرآن کا حصہ بنا دوں گا، تاکہ قیامت تک یہ کتاب ہدایت پڑھی جاتی رہے گی، اور جب بھی کوئی میرا کلام پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ نبی کیسی عظمتوں کا مالک ہوتا ہے، اللہ نے نبیوں کو کیسی شانوں کا مالک بنایا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شرکپور شریف، آستانہ علیہ شرکپور شریف، صاحبزادہ والا شان حافظ القاری میاں محمد ابو بکر صاحب۔ اب اس مقام پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی 5 عظمتوں کا ذکر ہے، اگر ساری بیان کرنے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک یہ پرندہ زندہ کیا، یہیں پہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی اندھا آ جاتا آپ ہاتھ اس طرح رکھتے آنکھیں عطا کر دیتے۔ اگر کوئی ایسے مرض میں جسے برس کا مرض، کوڑ کا مرض کہا جاتا ہے، جس میں جسم پورا گل سڑ جاتا ہے، اگر کوئی ایسا مریض آ جاتا تو آپ دستے شفا پھیرتے، ساری تکلیف دور ہو جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اسی مقام پہ شان اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ قوت بھی عطا فرمائی، یہ اختیار بھی عطا فرمایا، یہ شان بھی عطا فرمائی کہ اگر ان کے سامنے کوئی میت لے کے آ جاتا، میت سمجھتے ہیں جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان کا جسم مردہ ہو جائے، انسان مر جائے، جسے ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا، یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کی روح جناب اسرائیل لے گئے، اب یہ دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی میت مردہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے آتے، قرآن کہتا ہے وہ احیی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، اور دعویٰ نہیں کیا، یہ نہیں کہ خالی دعویٰ کیا کر کے نہیں دکھایا، بے شمار لوگ میتیں لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم بإذن اللہ، اس مردے کے جسم میں دوبارہ روح ڈال کے اسے زندہ کر دیتے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار بھی دے دیا کہ اسرائیل وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے کہ جب کسی کا دنیا میں وقت پورا ہو گیا، سانس پورے ہو گئے، اس کا وقت پورا ہو گیا تو یہ فرشتہ آتا ہے، اس کے جسم سے روح کو کھینچ کے نکالتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیتا ہے۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے بندہ زمین پہ گرتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، حسیات ختم ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتا، بول نہیں سکتا، جنبش نہیں کر سکتا۔ ہم کفن دفن کی تیاری کرتے ہیں کہ اب اسے دفن کرنا ہے،
اس پہ نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ عیسیٰ روح اللہ کی عظمت دیکھیے کہ لوگ جب ان کے پیارے ان سے جدا ہوتے تو وہ چارپائی پہ میت ڈال کے عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے اور عیسیٰ روح اللہ قم کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، دوبارہ روح لے کے اس کے جسم میں ڈال دیتے اور وہ بندہ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آ جاتا۔ اب یہ دیکھیے کیسے کیسے کمال۔ میں نہیں کہہ رہا، کسی کو اگر میری بات ہو تو شک کرنے کی گنجائش ہے، کسی عالم کی بات ہو شک کرنے کی گنجائش ہے، کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، مگر یہ قرآن ہے، جس نے انکار کیا اسی لمحے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے، مٹی کا بے جان مجسمہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، اس مٹی کے بے جان پتلے کے اندر جان ڈال سکتی ہے؟ نہیں ڈال سکتی۔ اب ساری دنیا ایک طرف، ایک وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے اذن دے دیا، اللہ نے اذن دے دیا، اجازت دے دی، اختیار دے دیا، قوت دے دی، طاقت دے دی، وہ ڈال رہی ہے۔ تو اب یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ساری دنیا کی شان اگر اکٹھی کی جائے نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس سے کم ہے۔ اب دیکھیے ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے، تمام حکماء، تمام ڈاکٹر، تمام پروفیسر، تمام سائنسدان، میت ہے، بندے کے جسم سے روح نکل گئی ہے، ان سے کہیں کہ واپس اس کو زندہ کر دے، ساری دنیا میں اس وقت کوئی 8 ارب کے قریب انسان ہے، سارے انسان بھی اگر کوشش کریں اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، اس کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ان کو اللہ نے یہ اذن دیا، ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا، ان کو اللہ نے یہ شان دی، ان کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ مردہ کے جسم میں دوبارہ روح ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان علیہ شرفپور شریف، آستان علیہ شرفپور شریف، صاحبزادہ والا شان حافظ القاری میاں محمد ابو بکر صاحب۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہ ہے جناب عیسیٰ روح اللہ کے معجزات۔ کیا ہیں انہیں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ معجزات۔ اس کی واحد ہے معجزہ، جمع ہے معجزات۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ مردے کو زندہ کرنا یہ ان کا معجزہ ہے، بے جان جسم کو زندگی دے دینا، حسیات دے دینا، زندہ کر دینا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ اگر ہم عقل سے اس کی دلیل بنانا چاہیں یا اس کی دلیل عقل سے لانا چاہیں، کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ کیسے دلیل دے گا؟ کیا مثال دے گا؟ کیا؟ بس اس کو ماننا پڑے گا۔ تو جس کی شان معجزہ اس کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی، اس کے پورے جسم کا اور پوری عظمتوں کا احاطہ عقل کیسے کر سکتی ہے؟ ہم عقل سے اس کو سوچتے ہیں، ہم عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں، نہیں وہ ہم جیسا انسان ہے۔ ارے بھائی، دیکھنے میں وہ ہم جیسا ہے، شان اور عظمت میں بہت بلند و بالا ہے۔ اب ذرا دیکھیے میرے کریم آقا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کا کلمہ پڑھنے سے ہم ایمان والے بنے، جس نبی کے ذکر کی یہ محفل سجائی گئی، جن کی محبت میں ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے، جن کا ذکر سننے کے لیے ہم کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی ثنا خاں آئے، اپنے کریم آقا کا ذکر کیا، میرے سے پہلے خطبہ آئے، انہوں نے بھی رسول اللہ کی عظمت کا ذکر کیا۔ اب میری باری ہے، میں بھی اپنی باری میں آپ لوگوں کو یہ مسائل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بڑی شانوں سے نوازا۔ اب ذرا غور کیجئے، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے،
میرے کریم آقا اعلان نبوت فرما چکے، خوش نصیب تھے جنہوں نے مان لیا، بد نصیب رہے جنہوں نے نہیں مانا۔ رسول اللہ کی عظمتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میرے کریم آقا آپ مکہ پاک کی ایک گلی پہ تشریف لا رہے ہیں، سامنے کھڑا تھا ابو جہل، نام تھا عمر بن حشام، عرف میں مشہور ہے ابو جہل۔ ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی یہ جوہلا کا باپ ہے، خود تو کہتا تھا کہ میں بڑی عقل والا ہوں، پر اس کی عقل کیا فائدہ اس کا کہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکی؟ یہ تو جاہل ہے، عقل والا نہیں ہے۔ ابو جہل نے دور سے دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ مکہ پاک کی زمین ہے پتھریلی، پہاڑی علاقہ ہے، جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں۔ ابو جہل نے جب دور سے دیکھا تو اس نے زمین سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے چند ٹکڑے اس طرح مٹھی میں بند کر دیے۔ جب میرے کریم آقا قریب آئے تو ابو جہل کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا ہے، میں نے بتایا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اب وہ کافر میرے نبی کو آزمانے کے لیے آگے بڑھا، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے پھر میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو چیز مٹھی کے اندر بند ہو وہ نظروں سے غائب ہوتی ہے، وہ نظروں سے، دیکھیے یہ ٹیشو پیپر ہے، اگر میں اس کو مٹھی کے اندر بند کر لوں آپ میں سے کسی کی نظر یہ دیکھ نہیں سکتی میری مٹھی کے اندر۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے نا کہ آپ کے سامنے میں نے بند کیا ہے، جب میں پہلے سے کہیں کوئی چیز بند کر کے لے آؤں اور آپ سے کہوں کہ بتائیے میری مٹھی کے اندر کیا ہے، تو آپ کی نظروں میں یہ چیز کیا ہے؟ غائب، آپ کی نظر اسے دیکھ سکتی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نظر والا ہو جو اس غائب چیز کو دیکھ کے اس کی خبر دے دے تو ہم کہیں گے اس نے غیب کی خبر دی ہے۔ یہ چیز غائب تھی، اس نے غیب کی خبر دے دی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نبی کو غائب نہیں ہے۔ اب دیکھیے ابو جہل کہتا ہے کہ جی محمد اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے۔ اب دیکھیے ہے کافر، کلمہ نہیں پڑھا اور آخر تک نصیب بھی نہیں ہوا، کفر کی حالت میں مرا۔ ساری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اذیتیں اور آپ کے رفقا کو تکلیفیں دیتا رہا، مقابلے پہ رہا، بالآخر مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے چلا، بدر کے میدان میں واصل جہنم ہوا۔ وہ ابو جہل کہتا ہے محمد اگر تم نبی ہو تو پھر بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ گویا وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بھی دیتا ہے، اس کا اللہ اس کو عظمت اور شان والا بناتا ہے۔ اگر تو نبی ہے تو اپنی عظمت ظاہر کر، اپنی شان ظاہر کر، مجھے غیب کی خبر بتا، پھر میں مانوں گا تو نبی ہے یا نہیں۔ یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اگر میرے نبی کو غیب کی خبر نہ ہوتی، آپ بند مٹھی کے اندر کی کیفیت کو نہ جانتے ہوتے تو آپ فوراً جواب دیتے بھئی میں بھی تمہاری طرح ہوں، جس طرح تمہیں بند مٹھی کے اندر نظر نہیں آ رہا مجھے بھی نہیں آ رہا، لہذا میں تمہاری مثل ہوں۔ تو لہذا
میں نہیں جانتا تمہاری مٹھی کے اندر کیا ہے، مگر میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ کا جملہ دیکھیے اور اپنے نبی کی عظمت اور شان، اس کا اظہار دیکھیے۔ میرے نبی مسکرا کے فرمانے لگے، میں بتاؤں تمہاری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، یا تمہاری بند مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ اعلان کرے میں اللہ کا نبی ہوں؟ اب یہ غیب کی خبر دینے سے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، کئی پہلوؤں سے۔ سب سے پہلا پہلو، پتھر زندہ نہیں ہوتے، پتھر چھوٹا ہو یا بڑا اس میں زندگی ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کی مخلوق مگر بے جان مخلوق ہے۔ بولتا وہ ہے جس میں جان ہو۔ دیکھیں ہم میں جان ہے نا، ہم بول رہے ہیں، جنات کے اندر جان ہے وہ بول رہے ہیں، فرشتوں میں جان ہے وہ بول رہے ہیں۔ جو چیز بے جان ہو وہ بولتی نہیں، پہلی بات۔ نمبر دو، جو چیز زندہ نہ ہو، بے جان ہو، وہ دیکھتی بھی نہیں، وہ سوچتی بھی نہیں، وہ بولتی بھی نہیں۔ توجہ ہے، اس کے اندر نہ بولنے کی حس، نہ دیکھنے کی حس، نہ سوچنے کی حس، نہ شعور، نہ اس میں دماغ، نہ اس کی آنکھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اب میرے نبی فرما رہے ہیں میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو چیز بند ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ بہت بڑا جملہ، ذرا غور کیجئے، بہت بڑا جملہ ہے۔ ساری دنیا، ساری زندگی بھی اگر صرف کر دے، کسی پتھر کے کسی ٹکڑے کو بلا نہیں سکتی، پوری کوشش بھی کر لے، اسے زندگی نہیں دے سکتی، اسے شعور نہیں دے سکتی۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ آ جائیں، تمام سائنسی تجربات جو ہیں ان کا جناب وہ اعادہ کریں، وہ سائنس پوری لڑا دیں، مگر پتھر کو بلوا سکتے؟ بولیے، پتھر کو بلوا سکتے؟ اب غور کیجئے، بولنا زندگی کی علامت، سننا زندگی کی علامت، دیکھنا زندگی کی علامت، شعور رکھنا زندگی کی علامت۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے زندگی دے رہے ہیں جو ان حسیات سے پہلے آگاہ تھا، جس کے اندر پہلے جان تھی، جو زندہ تھا، جو ان چیزوں سے آگاہ تھا، مگر اب مردہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندگی دی۔ میرے نبی کا شان دیکھ، جس کے اندر زندگی کا تصور بھی نہیں، جس کے اندر زندگی کا شعور بھی نہیں، جس چیز کو زندگی سے آگاہی بھی نہیں، میرا نبی اسے بھی زندگی دے رہا ہے اور بولنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ شرف الشریف، آستانہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا فرماتے تھے؟ قم بإذن اللہ، دوبارہ زندہ ہو جا، تمہیں میں حکم دیتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے اس نے طاقت دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا۔ میرے نبی بولے نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو جال کی بند مٹھی میں جو بھی چیز ہے تو بول۔ توجہ کیجئے، میرے نبی نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، انگلی کا اشارہ، اور اس انگلی کے اشارے کی اتنی عظمت۔ اب دیکھیے، مٹھی کے اندر جو چیز بند ہے، ہماری آنکھ اسے دیکھتی نہیں، اب وہ چیز تو اسی طرح بند ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہاتھ کھولو ذرا، یہ چیز میرے سامنے ظاہر کرو، پھر میں بلواتا ہوں، نہیں نہیں، وہ چیز اسی طرح مٹھی کے اندر بند ہے۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ فرمایا۔ اب انگلی کا اشارہ یہ سنا نہیں جاتا، دیکھا جاتا ہے۔
توجہ ہے، انگلی کا اشارہ، منہ سے جملہ نکلے سنا جاتا ہے، انگلی کا اشارہ ہو دیکھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے ان پتھر کے ٹکڑوں کو پہلے زندگی عطا کی، ان کے اندر زندگی نہ تھی، ان کو زندگی عطا کی، پھر ان کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی عطا کر دی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام انسان کو آنکھیں دیتے، میرے نبی نے پتھر کے ٹکڑوں کو آنکھیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام انسان کو زندگی دیتے، جس کے جسم سے روح نکل گئی ہوتی وہ میت بن جاتا، جناب عیسیٰ قرآن کہتا ہے اسے زندگی دوبارہ اللہ سے لے کے دیتے۔ دیکھیے میرے نبی کا اختیار جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے پتھر کے بے جان ٹکڑوں کو زندگی عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شیر ربانی، فیضان شیر ربانی، فیضان شیر ربانی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر زندگی دینے کے بعد جو آنکھیں عطا کی، دیکھیے میرے نبی کی عطا کتنی جامع، میرے نبی کی عطا کتنی کامل۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسے کیسے اختیاروں سے نوازا کہ ان پتھر کے ٹکڑوں کو ایسی آنکھیں عطا کی جن کی دیکھنے کی قوت ہماری آنکھوں سے کہیں زیادہ۔ مٹھی کے اندر جو چیز بند ہے ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، تو جو چیز بند ہے اگر اسے آنکھیں ہوں تو وہ ہمیں بھی نہیں دیکھتی اگر اس کا دیکھنا ہماری مثل ہو۔ ابو جہل نے مٹھی کھولی نہیں ہے، میرے نبی نے اشارہ کیا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر ان پتھر کے بے جان ٹکڑوں کو میرے نبی کے صدقے سے جو زندگی اور آنکھیں ملی، ان بے جان ٹکڑوں کو جب زندگی ملی پھر ان کو دیکھنے کی قوت ملی، انہوں نے بند مٹھی کے اندر سے میرے نبی کے اشارے کو دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، اس اشارے کو سمجھا۔ سمجھنے کے لیے شعور چاہیے، میرے نبی نے ان کو شعور بھی عطا فرمایا، اور پھر میرے نبی کے اشارے کو سمجھ کے ان پتھروں نے جو میرے نبی نے ان کو زبان عطا فرمائی، اس زبان سے انہوں نے میرے نبی کا اظہار کیا۔ وہ ابو جہل کی بند مٹھی سے وہ پتھر کے ٹکڑے بولے، کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب ایک انگلی کے اشارے نے میرے نبی کی کتنی شانیں ظاہر کی؟ وہ ایک شان نہیں ہے، بے جان کو جان دی، اس کو شعور دیا، اس کو بولنے کے لیے زبان دی، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اور اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی نبوت کا اعلان کیا۔ اب یہ تمام عظمتیں اس کافر کے سامنے ظاہر ہوئیں، اس کافر کے سامنے میرے نبی کی ساری عظمتیں ظاہر ہوئیں۔ وہ مانا نہیں مانا، کہنے لگا نہیں محمد تم نے جادو کیا ہے، تم نے جادو کے زور سے یہ سارا کمال دکھایا ہے، یہ نبوت والا کمال نہیں۔ کافر تھا نہ ابو جہل تھا، وہ میرے نبی کی شان کو دیکھ کے، میرے نبی کی عظمت کو دیکھ کے مانا نہیں، اس نے انکار کیا۔ بد
نصیب تھا، وہ بد نصیب تھا، اس کے دیکھ کے انکار کیا۔ آج کئی بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی جائیں، وہ مانتے نہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نبی ہمارے جیسا ہے۔ دوستان عزیز، دیکھنے میں مثل ہماری طرح ہے، مگر ان کی اس لباس بشری میں وہ عظمتیں ہیں، وہ شان پنہا ہیں کہ جو نوری فرشتوں کو بھی میسر نہیں۔ دیکھیے معراج کی رات ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، بہت لمبا سارا واقعہ ہے معراج کا۔ مکہ سے میرے آقا چلے، آپ کی سیر ہے، اس میں اسرا واقعہ، اسرا اسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کا آخری حصہ میرے کریم آقا کو مکہ سے لینے کے لیے آئے جناب جبرائیل علیہ السلام، اور مکہ سے جس سواری پہ سوار کیا وہ جنت سے لے کے آئے، جس کا نام براق۔ مسجد اقصی سے پھر جبرائیل نے میرے آقا کی بارگاہ میں سواری پیش کی، جس کا نام حدیث پاک میں رف رف۔ یہ سواری چلی آسمانوں کی طرف بلند ہو گئی، پہلے آسمان سے گئی، دوسرے آسمان سے آگے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جنت میں گئی۔ جنت سے چلی تو قرآن کہتا ہے ایک مقام آیا جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان سے بھی اوپر اور جنت سے بھی آگے سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہ نوری فرشتوں کا سردار جناب جبرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ نے ایسی عظمتوں سے نوازا کہ وہ آنکھ بند ہو کے کھلنے سے پہلے آسمانوں سے زمین پہ آ کے زمین سے واپس آسمانوں تک جانے کی قوت رکھتے ہیں۔ وہ جبرائیل جو ہر نبی تک اللہ کا پیغام لے کے آیا، جس کے ذمہ وحی لانے کی ذمہ داری، وہ جبرائیل جو کہتے ہیں کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو مجھے اللہ نے حکم دیا جبرائیل میرا یوسف پانی میں بعد میں پہنچے، تم جلدی کرو، جنت سے جا کے ایک پتھر لے کے لا کے نیچے رکھ دو، کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ جناب یوسف کنویں کی منڈھیر سے پانی تک بعد میں پہنچے، جبرائیل جنت سے پتھر لے کے پہلے پہنچ گئے۔ ذرا غور کیجئے جبرائیل کی پرواز کی قوت۔ وہ جبرائیل کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا چکے اور چھری پھیرنے کی نیت پوری گردن پہ کر لی، اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے، حکم ہوا جبرائیل جلدی کرو۔ ابراہیم کا ہاتھ چل پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور چھری وہ اسماعیل کی گردن پہ چلانا چاہتا ہے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ، 1 فٹ کا شاید فاصلہ بھی نہ ہو۔ جلدی کرو، جنت سے ایک جانور لے لو، اسماعیل کو جا کے ہٹا دو، جانور آگے لٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن تک بعد میں پہنچی۔ جبرائیل اللہ کا حکم لے کے جنت میں گئے، وہاں سے جانور لیا، مینڈے کی شکل و صورت سے مشابہت رکھتا ہوا، اور لا کے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے آگے لٹا دیا۔ چھری چل گئی۔ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کی قوت۔ میں جبرائیل علیہ السلام کی عظمتیں اور بھی قرآن و حدیث سے بیان کرتا چلوں۔ بہت ساری عظمتوں کا مالک یہ فرشتہ، اور اس کو بھی عظمتوں کا مالک اللہ نے بنایا۔ سدرہ کا مقام آیا، جبرائیل رک گئے۔ میرے کریم آقا نے مسکرا کے پوچھا جبرائیل رک گئے ہو، یہاں رکنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی آقا یہ میری انتہا ہے، میں جتنی بھی قوت رکھتا ہوں اس مقام سے آگے جانے کی قوت نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے۔ ایک بال کے برابر بھی اور آگے بڑھا بلند ہوا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات
شمار ہیں، بے پناہ ہیں، مجھے آگے جانے کی ہمت بھی نہیں، اجازت بھی نہیں، میری قوت بھی نہیں، یہ میری انتہا ہے۔ ساتویں آسمان سے اوپر یہ مقام ہے۔ قرآن سورہ نجم کے اندر اس کا واقعہ ذکر موجود ہے۔ میرے کریم آقا مسکرائے، فرمایا جبرائیل تیری انتہا ہے، محمد کے شان کی ابتدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستان عزیز ذرا توجہ کیجئے، وہ فرشتہ جسے فرشتوں کا سربراہ، جسوں فرشتوں کا سردار ہونے کا شرف ملا، جو فرشتوں میں سب سے زیادہ شان والا، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے جانے کی میری اجازت نہیں، مجھے اجازت نہیں، میری ہمت نہیں۔ تو جو ذات اس سے آگے جا رہی ہے اسے خالی بشر کہو گے؟ جہاں پہ جا کے نور بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ کس چیز سے؟ بے شمار فرشتے، انگنت فرشتے۔ فرشتے گننا کسی انسان کے عقل کی بساط نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال بے شمار انگنت فرشتے ہیں، سارے نور سے بنے۔ جب کہیں فرشتے نور سے بنے کوئی اعتراض نہیں کرتا، جب میرے نبی کہیں مجھے بھی اللہ نے نور سے بنایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی تخلیق اول، یہ تخلیق ثانی ہے، بشری لباس جو عطا ہوا، تخلیق اول نور سے ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، میرا نبی فرما رہے ہیں۔ تو پھر بھی کوئی اعتراض کرے، کوئی شک کرے، پھر بھی کوئی وہ بد نصیب بدبخت ہے جو نبی کے فرمان پہ شک کر رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمانا سچ ہے۔ اب یہ نوری فرشتہ، نوری فرشتوں کا سردار فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے جانے کی میرے میں ہمت، میرے میں جرت، مجھے اجازت نہیں۔ میرے کریم آقا مسکرائے اور اس سے آگے لا مکاں ہیں۔ میرے کریم آقا آگے گئے تو پھر کہنا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ کی ذات وہ ہے جس کی عظمت اور شان کائنات کی ہر مخلوق سے اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے، اور ان کی عظمت اور شان کا ذکر ایمان والے کرتے رہتے ہیں۔ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ اپنے آقا کی عظمت اور شان کا بیان کر کے سن کے ہم اپنی قسمت میں ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا ہم پہ کرم فرمایا، کتنا ہمیں خوش نصیب بنایا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا جس نبی کا شان نبیوں کی صف میں سب سے اعلیٰ، جس نبی کا شان رسولوں کی صف میں سب سے اعلیٰ، جس نبی کا شان پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ تو ہمیں اس بات پہ کتنا فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اہل ایمان فخر کرتے ہیں، اور اسی فخر پہ شکر ادا کرنے کے لیے محافل سجائی جاتی ہیں، اور آج کی محفل پاک بھی اسی کلمہ شکر کو ادا کرنے کے لیے سجائی گئی، جس میں آپ سب بھی تشریف فرما ہوئے اور صاحب خانہ نے بڑی محبت خلوص عقیدت سے اہتمام و انصرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا تمام اہتمام کرنا، انتظام کرنا قبول فرمائے، اور آپ سب کا تشریف لانا، اپنے نبی کی محبت میں آنا، اپنے نبی کی عظمت اور شان کو سننے کے لیے آنا، اپنے نبی کے ذکر پاک کو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے آنا، اللہ قبول فرما کے ہم سب کے لیے اسے نجات کا، اخروی نجات کا سبب بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی اور قلبی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔